خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا ہو جائے۔ خندق اور کسی کی شہادت کی گواہی، مدینہ اور کسی کی و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی خوار کیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ذلیل اور خوار کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام یہ ہوا۔ ابن سیرین یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک بندہ پکار کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کی گفتگو سنی تو میں اس بندے کے قریب گیا۔ جب وہ بندہ طواف کر کے فارغ ہوا، میں نے جا کر اس کا بازو پکڑا۔ میں نے کہا کہ اے بندے، تو بڑا عجیب ہے، تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی میں تیرے سے بخشش کا طلبگار ہوں، پھر بھی میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ عجیب دعائیں کر رہا ہے، بتا تو صحیح یہ تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اے ابن سیرین، تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں وہی ہوں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاٹھی ماری تھی، کنانہ بن بشر۔ جب میں نے ان کو لاٹھی ماری تو ان کی بیوی نے مجھے 3 بد دعائیں کی۔ پہلی بد دعا اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، تیرے پاؤں شل ہو جائیں، چنانچہ میرے ہاتھ اور پاؤں آج شل ہو گئے ہیں۔ دوسری بد دعا اس نے کی کہ اللہ تجھے اندھا کر دے، آج میں آنکھوں سے اندھا ہوں۔ تیسری بد دعا اس کی بیوی نے مجھے یہ کیا کہ اللہ تیری بخشش نہ کرے۔ آج مجھے پتہ ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں جس طرح اللہ رب العزت نے اس کی بیوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس نے مجھے 3 بد دعائیں دی، 2 بد دعائیں اس کی قبول ہو گئی۔ ابھی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تیسری بد دعا بھی قبول کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ میری بخشش نہیں کریں گے۔ اور یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام، جو طواف کے عالم میں دونوں ہاتھ اس کے شل تھے، دونوں پاؤں اس کے شل تھے،
اس کے باوجود بھی وہ رو رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کی بخشش نہیں کی۔ دنیا میں بھی اللہ نے اس کو ذلیل کیا، لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بھی اس کو ذلیل اور خوار کریں گے۔ اسی طرح ایک اور قاتل تھا جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا تھا، وہ بھی اسی طرح رو رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جامع مسجد تھی، وہاں گیا۔ اس جامع مسجد کے صحن میں ایک بندے کو دیکھا، وہ تڑپ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا کہ ابو موسیٰ میرے قریب نہ آ۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ بندہ کون ہے جو مجھے پہچانتا ہے۔ پھر میں اس کے قریب گیا تو اس بندے نے کہا کہ ابو موسیٰ آپ نے سنا نہیں ہے کہ آپ میرے قریب نہ آئیں؟ چنانچہ میں پھر بھی اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے کہا بتا تو صحیح، تو مجھے کیسے جانتا ہے اور تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس بندے نے کہا ابو موسیٰ میں وہی بندہ ہوں جس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، ان کو خنجریں ماری۔ میرا نام ہے عمر بن حمق۔ جب میں اس کو خنجر مار رہا تھا تو اس کی بیوی سامنے سے آ گئی، میں نے اس کی بیوی کو تھپڑ لگایا۔ جب میں نے تھپڑ لگایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 3 بد دعائیں دی۔ فرمایا اے بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ تعالیٰ سے اس نے بد دعائیں کی، کہا کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو شل کر دے۔ دوسری بد دعا کی اے اللہ اس کے پاؤں کو بھی شل کر دے۔ تیسری بد دعا کی اے اللہ اس کو جہنم کے آگ میں جلا دے۔ چنانچہ آج میرے دونوں ہاتھ پاؤں تمام کے تمام شل ہو چکے ہیں، اور مجھے امید ہے جس طرح 2 دعائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اللہ رب العزت نے قبول کی، اسی طرح تیسری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہوں نے بد دعا دی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گے، یعنی میرے جہنمی میں ہونے کا فیصلہ اللہ رب العزت قیامت والے دن کر دیں گے۔ یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی خوار کیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ذلیل اور خوار کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا ہو جائے گا وہ باخدا ہو جائے گا، باخدا ہو جائے گا وہ باخدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے گا دیکھ